بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ بحیثیت مسلمان ہمارا علم میں ہونا چاہیے کہ اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے، اور الحمدللہ محرم الحرام کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور اسلامی سال 1447 ہجری کے یہ ابتدائی ایام ہیں۔ اس میں سب سے اہم بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ویسے تو محرم الحرام کا پورا مہینہ ہی بہت احترام والا اور عظمت والا مہینہ ہے، قابل احترام ہے، لیکن بطور خاص یہ ہے کہ محرم الحرام میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے مسلمانوں کے ہاں، اور اس بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت منقول ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سئل ای الصلاة افضل بعد المکتوبہ وائی الصیام افضل بعد شہر رمضان فقال افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ الصلاة فی جوف اللیل وافضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رواہ مسلم۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ترین روزے رمضان کے بعد محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز وہ رات کو تہجد کی نماز ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے جو روزے ہیں وہ محرم الحرام کے مہینے کے روزے ہیں، اور محرم الحرام میں یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور عمل دونوں سے ثابت ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا، یعنی روزہ رکھ کے دکھایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دی ہے، یعنی اس کے بارے میں ارشاد بھی فرمایا ہے۔ لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتایا گیا کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے، اور یہ 2 روزے رکھنا مستحب ہے، یا تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک روزہ رکھنے میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے، تو مشابہت سے بچنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ اور ملانے کی ترغیب دی ہے۔ اب وہ روزہ پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے، یعنی 9 محرم کا بھی، اور اگر 9 کا کسی وجہ سے نہ رکھ سکیں تو 11 محرم کا روزہ رکھ لینا چاہیے۔ یہ دونوں روزے مستحب ہیں، ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رکھ لیں تو ثواب ہے، اور اگر نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو 10ویں محرم کا روزہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 10 محرم کے روزے کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ محرم الحرام کے پورے مہینے میں ہی روزے رکھے جا سکتے ہیں، جتنے روزے رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر یعنی 10 محرم کے علاوہ بھی روزے رکھنے کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔